الحمد لله الذي رسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق اللہ العظیم. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بھی بیت اللہ کا حج کریں یا عمرہ کریں تو اس کے لیے اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان کے درمیان چکر لگائیں. جو شخص خوشی سے کوئی بھلائی کا کام کریں تو اللہ یقیناً قدردان اور جاننے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم انہیں کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں، تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے ہیں. محترم عزیز دوستو، اللہ کے فضل سے رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہوا اور اللہ کی طرف سے احسان و فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر اس کے قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ دیر فارغ کرنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے. عام طور پہ ہم ایسی مجالس کو معمولی اور ہلکا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم بڑی ذمہ داری سے اس بات کو عرض کر رہا ہوں، کل قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، جب اس مجالس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے بدلے ملنے والے ہیں، جو اللہ کی طرف سے اس کے اوپر انعام ملنے والا ہے، اور جب لوگ نفسہ نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت یہ مجالس سے ہم کو نیکیوں کے کس عروج تک پہنچائے گی اور مراتب کے کس منزلت تک پہنچائے گی، اس کا اندازہ میں اور آپ اس دنیا کی مجلس میں، اس دنیا کے زمانے کے اندر نہیں لگا سکتے. تو یقین کے ساتھ اور دین کی طلب کے ساتھ، آج کل مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر سے دین کی طلب ختم ہو چکی ہے. اگر کوئی دنیاوی فائدہ ہو، منفعات ہو، تو وہاں لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، بھیڑیں لگ جاتی ہیں، لوگ گھنٹوں کھڑے رہنے تیار ہوتے ہیں. لیکن جہاں کوئی دین کی بات ملنا ہوتی ہے تو لوگ ابھی نہیں، بعد میں دیکھ لیں گے، کہیں اور سے لے لیں گے، سوشل میڈیا سے لے لیں گے، یوٹیوب سے دیکھ لیں گے، وہاں سے کر لیں گے، یہ کر لیں گے. اس طرح کر کے شیطان اس کو ٹالتا ہے اور میں اور آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اب علماء فقہا سے پوچھیں، جو اس مجلس میں بیٹھ کر جو فضیلتیں ہیں، جو برکتیں قرآن کی ہم کو مل سکتی ہیں، کیا وہ یوٹیوب سے سننے سے مل سکتی ہیں؟ اب وہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی مسجد میں شریک نہیں ہو پایا، کوئی مجبوری ہے اور وہ اپنے گھروں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ مسجد میں شریک نہیں ہو پائی، تو وہ عارضی طور پر مجبوری کی بنیاد پر گھروں میں آن لائن سن لیں، ٹھیک ہے. تو پھر اگر یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہی فضیلت ہے جو مجالس کی مسجد میں شریک ہو کے ملتی ہیں یوٹیوب کے ذریعے سے، تو پھر نمازوں کے اندر بھی یوٹیوب چالو کر دیتے ہیں لوگ، خطبے کے اندر بھی لوگ یوٹیوب چالو کر دیتے ہیں، اسی سے خطبہ ہو جائے، اسی سے نماز ہو جائے، ان کی فضیلت تو وہی سیم ہے. تو مجالس نکاح بھی ہو جانا چاہیے پھر اس کے اوپر، کیونکہ وہاں فقہا تو منع کرتے کہ یہ مجلس متحد نہیں ہے، تو وہاں یہی علت بیان کی گئی ہے. اسی طریقے سے جو فضائل جو برکات جو انوارات اللہ کی طرف سے مجلس کے اوپر جو وعدے کیے گئے ہیں، اس کا تعلق مجلس کے ساتھ ہے، جو مجلس کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہے. ہاں، الگ کسی آدمی کو کوئی تلافی ہوئی ہو یا پھر کوئی سبق چھٹ جائے، کوئی بھی درمیان میں کوئی چیز گیپ پڑ گئی، تو اس کو وہ کور کرنے کے لیے کوئی سن لیا، کبھی دیکھ لیا، یا کوئی مسئلہ جاننے کے لیے دیکھ لیا، تو الگ بات ہے. خیر، میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ عزت نے قرآن شریف کے ان آیتوں کے اندر بڑی اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، میرے اور آپ کے لیے زندگی کا بڑا لیسن ہے. گزشتہ مجلس میں جو آخری مجلس ہماری رمضان سے پہلے ہوئی تھی، اس میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ان آیات کریمہ کا تعلق ماقبل کی آیتوں سے دو اعتبار سے ہیں. ایک تو یہ کہ شروع میں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ ایک کعبہ شریف کے بننے کے بعد ارینا مناسکنا وتب علینا، یہ ہمارے پروردگار ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا بتلا۔ تو مفسرین یہ بات اشارہ فرماتے کہ اللہ رب العزت نے اس کے ذیل کے اندر پھر یہ آیت کو نازل فرمائی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے تم اس کے درمیان طواف کریں، یہ عبادت کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک یہ کہ چونکہ ماقبلہ کی آیتوں کے اندر صبر کا مضمون آیا تھا، مسلمانوں سے تلقین کی گئی تھی کہ آپ کو صبر کرنا ہے، مصیبتیں تکلیفیں برداشت کرنی ہیں اور اس پر صبر کریں۔ اور اسی صفا مروہ کی جو سعی کا جو عمل وجود میں آیا ہے وہ اسلام کے شہزادی حضرت حاجرہ علیہ السلام کے وہ قربانی کے بنیاد پر، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ قربانی کے بنیاد پر وجود میں آیا، وہ صبر کی بنیاد پر ہی تھا۔ انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے صبر کے بدلے کے اندر جمجم کی شکل کے اندر وہ پانی کا میٹھا چشمہ دیا جو رہتی دنیا تک آدمی اس کو پی سکتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں، اور کروڑوں سینکڑوں حجاج اس کو لے کر اپنے شہروں میں جاتے ہیں، تو وہ صبر کے بنیاد پر ہیں۔ تو اس میں ایک میسیج تو یہ تھا، اور اس کے علاوہ صفا اور یہ مروہ جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کی نشانی کے متعلق بھی بات گزر چکی تھی کہ نشانی کے شعائر اس کی جمع ہے، پلورل ورژن، اس کا سنگولر جو ہے وہ سعیرتن آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے سائنس کا نشانی کیا آتا ہے۔ جس طرح دنیا کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اسلام کی اور اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس میں سے یہ صفا اور مروہ یہ جو نامی پہاڑ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے بیان کیا ہوا ہے کہ آدمی کو یہ دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اس کو مان کر اللہ تک آدمی کا ذہن چلا جائے۔ آدمی کہیں گزر رہا ہے، مسجد کو دیکھا، فوراً تصور ہوتا ہے اسلام کا۔ کسی مشرع آدمی کو دیکھا جو شریعت کے لباس میں ہے، سر پر ٹوپی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد آدمی فوراً تصور کرتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اسلام کا تصور آتا ہے۔ تو کوئی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی علامت اور نشانیوں کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں، اس میں سے یہ صفا اور مروہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا تھا۔ اور حج کے اندر اس کو اس کی صحیح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کے متعلق اور بھی بہت سی تفصیلات تھی، وہ گزشتہ مجلس میں عرض کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ آج کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے اس پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا۔ اس آیت کا تعلق ماقبلہ کی آیت سے اس اعتبار سے ہے کہ مفسرین نے دو قول ارشاد فرمایا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم شروع سے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، آپ کو نبوت دی گئی ہے۔ نبوت دیے جانے کے بعد آپ اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو اسلام کی اور دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کے مخالفت میں سب سے پہلے جو کھڑے ہونے والے لوگ تھے وہ کفار مشرکین تھے، آپ کے مخالفت میں کھڑے ہوئے، اور آپ کے ساتھیوں کے مخالفت میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ کے اگینسٹ پروپیگنڈے بنائے، اور ایک نہیں کئی مشورے کیے، کئی شادی سے کئی مکر و فریب آپ کے خلاف بنائے، اور آپ کے ساتھیوں کے خلاف بنائے۔ ایک طرف تو کفار مشرکین تھے، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا آپ صبر کریں، اپنے ہاتھ کو نہ کھولیں، ڈیفینس کریں، ڈیفینس کے اپنے ہاتھ کو نہ کھولیں بلکہ صبر کریں، برداشت کریں۔ اور اسی حالت کے اندر مسلمانوں کو بہت سی تکلیفیں پہنچائی گئی تھی، ان کی جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، عزت اور آبرو کے اعتبار سے مسلمانوں کو تکلیفیں مسلسل پہنچائی جا رہی تھی۔ کئی صحابہ کی بیویاں مکے میں تھی اور آپ کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، کئی صحابہ کے اہل خانہ اور آپ کے گھر کے لوگ مکہ مکرمہ میں تھے اور آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ کئیوں کا ہوم لینڈ مکہ مکرمہ تھا لیکن آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ کیوں؟ کہ مکہ کے لوگ آپ کو اسلام کی پریکٹس کرنے نہیں دے رہے، اللہ رسول کو ماننے نہیں دے رہے۔ اب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ کے جو اہل کتاب تھے ان سے امید تھی کہ وہ اسلام لے آتے، کیونکہ قرآن شریف یہی کہہ رہا ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا، انہی کے متعلق بات بیان کی گئی اس آیت کے اندر۔ مدینہ کے منورہ کے جو اہل یہود تھے، جو اہل کتاب جن کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی ہوئی تھی، ان سے امید یہ تھی کہ وہ اسلام لے آتے، لیکن انہوں نے حسد کے بنیاد پر، کہ یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، یہ ہماری نسل سے کیوں پیدا نہیں ہوئے، یا کئی اور نسل سے کیوں پیدا ہوئے، اس حسد کی بنیاد پر انہوں نے حق بات کا اقرار کرنا، اس کو ایکسیپٹ کرنے کا انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور وہ اس کے خلاف جھوٹی شادی سے کرنے لگے، اور جو نشانیاں، جو علامتیں ان کی کتابوں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھی یا اسلام کے متعلق تھی، اس کو وہ چھپاتے تھے، اس کو وہ نکال دیتے تھے اور لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے۔ جو یہود کے علماء تھے ان کے بارے میں بڑی وعید ہے اس آیت کے اندر کہ وہ ان لوگوں کے سامنے حضور کی نشانیوں کو بیان نہیں کرتے تھے جو کتاب میں موجود تھی۔ تو وہ چیزیں آئی تھی۔ اب مسلمانوں کے دل کے اندر ایک تنگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہاں سے ہم لوگ دھتکارے گئے، مارے گئے، نکالے گئے،
اب یہاں سے یہ شادی سے، ہاں البتہ اتنا تھا کہ مکہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد یہود کی اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف میدان پہ آ جاتے ہیں کھلم کھلا، بلکہ وہ پیچھے خفیہ شادی سے کرتے تھے، پلاننگز کرتے تھے، اور ان کو ختم کرنے کی جتنی ممکن کوشش ہو سکتی تھی وہ کرتے تھے، اپنا مال لگا کر، اپنا دماغ لگا کر، اپنی عورتیں چھوڑ کر، اور جو بھی طریقے ان کے زمانے میں تھے اس کو رائج جو زمانے کی جو چیزیں تھیں اس کو چھوڑ کر وہ کوشش کرتا کسی طرح مسلمان اور اسلام کا چراغ گل ہو جائے، اس کے دیے کو بجھا دیا جائے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس میں مسلمانوں کو نقصان بڑا ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بشری تقاضے کے بنیاد پر انسان کو جو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بدلے کی فراق میں رہتا ہے، اس نے مجھے اس کو نقصان پہنچایا، میں اس سے کیسے بدلہ لوں، میں اپنا بدلہ اس سے کیسے میں اس کا وصول کروں؟ تو مفسرین کی ایک تو رائے یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ آپ صبر سے کام لیں، اور جو لوگ آپ کے خلاف شارطیں کر رہے ہیں، جو لوگ حق بات کو چھپا رہے ہیں، باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کر واضح کر دیا تھا، تو آپ کو ان کے فکر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا رب آپ کی طرف سے ان کو نمٹ لے گا، آپ کا رب آپ کی طرف سے ان کو کافی ہو جائے گا، آپ کو اس پریشانی کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیسے ان سے بدلہ لیا جائے، کفار مشرکین سے کیسے بدلہ لیا جائے، اہل مدینہ سے، یہودیوں نصاریوں سے کیسے بدلہ لیا جائے، تو آپ کو اس سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کا رب آپ سے بدلہ لے لے گا، آپ کے مقابلے میں آپ کی طرف سے ان سے بدلہ لے لے گا۔ ایک بات تو یہ بیان کی ہے۔ بعض مفسرین یہ بات ارشاد فرماتے ہیں چونکہ اس کے ماقبلہ کے اندر جہاں کعبہ شریف کا ذکر آیا تھا، کعبہ شریف کی جب لمبی چوڑی بحث ہمارے کعبہ شریف کو تعلق گزری ہے، تو وہاں حضور کی نبوت کو کھول کر واضح کیا گیا تھا، بیان کیا گیا تھا، اور یہ باتیں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، کعبہ شریف کے متعلق جو باتیں تھیں وہ ساری ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی، اس کے باوجود وہ حق کو چھپاتے تھے اور جان بوجھ کر چھپاتے تھے، حق بات کو وہ چھپاتے تھے اور باطل اور جھوٹ کا سپورٹ کرتے تھے اور اس کو پھیلاتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین ارشاد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی، اصولاً ان لوگوں کے لیے، اہل کتاب یہود کے لیے اور ساری دنیا کے لیے عموماً اس بات کو ارشاد فرما دیا کہ جو شخص بھی جہاں کہیں بھی جو حق بات کو چھپائے گا اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کو اللہ رب العزت آیت کریمہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا، اور اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات، بینات کہا جاتا ہے روشن دلیلوں کو، جو کھلی واضح دلیلیں تھی حضور کے نبوت کی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے سچے ہونے کی، مسلمانوں کے حق پر ہونے کی، یہ دلیلیں اللہ کی طرف سے ان کی کتابوں کے اندر آلریڈی موجود تھی، پہلے سے موجود تھی۔ تو اللہ اچھی بات کو ارشاد فرماتے ہیں والہدیٰ، اور ہدایت کی باتیں جس میں موجود تھی، اگر آدمی اس باتوں کو چلتے ہیں تو وہ ہدایت پر آ جاتے ہیں۔ تو ان باتوں کو وہ چھپاتے تھے اپنی کتابوں کے اندر، وہ مجموعے کو عام لوگوں کو بیان نہیں کرتے تھے، حق کی باتوں کو وہ چھپاتے تھے، اور وَمِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، باوجود یہ کہ انہیں ہم کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود وہ اس کو چھپاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ لوگ جو ہے جو ہماری طرف سے آیات نازل کی گئی ہیں وہ صرف حسد کے بنیاد پر، ان کا کوئی اس میں کوئی اور چیز نہیں تھی، بس یہ کہ ہم تو پہلے سے یہاں تھے، یہ نیا آدمی کہاں سے آ گیا۔ یہ ہوتا ہے نا آج کل، یہ بہت ہمارا ٹرینڈ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی آدمی کسی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نئے کو وہاں برداشت نہیں کرتا، میں تو یہاں تھا، یہ کہاں سے آ گیا۔ علماء کی دعوت کے اندر لکھا ہے اگر کوئی مخلص اخلاص کے ساتھ کام کرنے والا ہے اور اس کے پاس کوئی آدمی دوسرا کوئی نیا آدمی آ جاتا ہے تو وہ نئے آدمی کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو آگے کرتے ہیں، نہ کہ اس کی ٹانگیں کھینچی جائے، اس کو نیچے پھینکا جائے، بلکہ اس کو سپورٹ کیا جائے، ان کو اخلاص والا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تیرا بڑا احسان ہو گیا، میں اکیلا کام کرنے والا تھا، تو نے میرا معاون بھیج دیا، تو نے میری مدد کرنے والا بھیج دیا، اب میں اکیلا کام کرتا تھا، اب ہم دونوں مل کے کام کریں گے، کام زیادہ ہوگا۔ اور آدمی کی اخلاص نہیں ہوتا، اپنی پوزیشن، اپنا مرتبہ، اپنا مقام اور اپنا روب، یہ ساری چیزیں باقی رکھنے کے لیے جب آدمی کام کرتا ہے تو وہ کسی نئے کو برداشت نہیں کرتا، میں تو یہ تھا، یہ کہاں سے آ گیا۔ تو جب آدمی یہاں تک پہنچ جاتا ہے نا، علماء کی توقع نے لکھا ہے اس کی ذات سے کسی خیر کی امید نہ کیا جائے، اس کی ذات سے اب خیر نہیں ملے گی، اس کی ذات سے اب ظلم ظاہر ہوگا، نا انصافی ظاہر ہوگی، بس اعتدالی کو ختم کر دیا جائے گا، اور اس کی طرف سے ایسی باتیں ظاہر ہوگی جس سے امت میں نقصان پیدا ہوگا۔ تو یہ یہود نصارہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو یہاں مدینے میں آلریڈی موجود تھے، یہ محمد نعوذ باللہ کہاں سے آ گئے، تو اس کو سپورٹ نہ کیا جائے، اس کی ٹانگیں کھینچی جائے،
اس کو نیچے گرایا جائے، اس کو اوپر بڑھنے نہ دیا جائے، اس کو اوپر چڑھنے نہ دیا جائے، اس کے فالوورز بڑھ نہ جائے، اس کے ماننے والے بڑھ نہ جائے، تو اس کو ختم کرنے کی شاعری سے کہہ رہے تھے. حالانکہ وہ حق پر تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی جھوٹی باتیں بیان نہیں کر رہا ہے، کوئی نامناسب باتیں بیان نہیں کر رہا ہے، یہ وہی کہہ رہا ہے جو ہمارے موسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے ہیں، جو ہمارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ کر گئے ہیں، لیکن کوئی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے خلاف سے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہی سلسلہ ہمارے زمانے کے اندر ان جگہوں پہ چل رہا ہے کہ کوئی نئے کو برداشت نہیں کرتا، اور پرانے وہ اپنی جگہ چھوڑنے تیار نہیں ہے، نئے کو کوئی برداشت نہیں کرتا، نہ نئے کو سہارا دیا جاتا ہے، اور ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، انہیں ختم کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ سے نکالے بگائے ان کو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود کہ ان کے سامنے حق کو ہم نے کھول کر واضح کر دیا تھا. اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون، یہ اس کی جزا بیان فرمائی ہے، اس کا بدلہ بیان فرمایا. ایسا کرنے والوں کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اور دوسرے بھی لعنت بیچنے والے لعنت بھیجتے ہیں. اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہے؟ اللہ لعنت بھیجتا کیا مطلب؟ اولاً مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان کے اوپر نہیں ملتی. ہاں، اللہ کے رب ہونے کی بنیاد پر ان کو کھانا پینا زندگی کے اسباب ان کی جب تک مقدر ہے زندگی تب تک ملے گی، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو رحمتیں نہیں ملتی. دوسرا یہ، کل حشر کے میدان میں جب ان کو جمع کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اللہ تعالیٰ، تو وہ اپنی بخشش کی امید نہیں کر سکتے ہیں. تیسرا یہ معنی مفسرین نے معنی بیان کیا ہوا ہے جب جہنم سے بہت سو کو نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا تب بھی وہ اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کے نگاہ سے نہیں دیں گے. مطلب یہ کہ نہ دنیا کے اندر اللہ کی رحمت مل سکتی ہے، نہ آخرت میں ان کو اللہ کی رحمت مل سکتی ہے، نہ کبھی ان کو جہنم سے نکلنے کا چانس ہے. کن لوگوں کے بارے میں جو حق بات کو چھپاتے تھے، جو کتمان علم کرتے تھے، جو علم کی باتوں کو چھپاتے تھے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور دوسرے لعنت کرنے والے بھی ان کو پر لعنت کرتے ہیں. اس میں مفسرین نے اشارہ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے خاص بیان نہیں کیا، اس کو بالکل عام رکھ دیا، جنرلی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. ایک تو اللہ لعنت کرتا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی مخلوق دنیا میں موجود ہیں وہ تمام مخلوق ان کو پر لعنت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ مردود ہو جائے، یہ دھتکارے جائیں، یہ ان پہ کوئی اچھائی نہ ہو. اس لیے اگر آپ دیکھیں جو ایسے لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں سے سکون اور اطمینان اور آپ سے الفت اور محبت کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. یہ اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی لیول پہ جا کے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، اطمینان نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ لالچ اور حیث کے اندر آگے بڑھتے رہتے ہیں. اور اس میں اتنا آگے بڑھتے کہ وہ چاہے کتنا ان کے پاس مال جمع ہو جائے، لیکن اس پر ان کو اطمینان نہیں ہوتا، بس وہ اور کی تلاش میں ہوتے، اور اس کے لیے وہ مجبوریاں کرتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو، اپنے دماغ کو تھکاتے، اپنے بدن کو تھکاتے، اپنے جسم کو تھکاتے، اور اپنی کوششیں لگاتے رہتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایک غریب مسلمان کو اٹھا کر دیکھا جائے جو غریب ہے، مسلمان ہے، تقدیر پر اور اللہ کے وحدانیت پر بھروسہ ہے، امید ہے، وہ اپنے پاس چھوٹے سے دوپہر کا کھانا مل گیا، رات کا کھانا نہیں ہے، لیکن وہ اطمینان سے سوتا ہے کہ میرا رب مجھے رات کو کھلا دے گا. جس رب نے مجھے دوپہر میں کھانا کھلایا وہ رات میں بھی کھلا دے گا، جس رب نے آج مجھے کھانا کھلایا وہ کل بھی کھلا دے گا. اس لیے مسلمانوں کے پلان لمبے چوڑے نہیں ہوتے. ایک کووڈ کے زمانے میں دیکھا جتنے جو بنداس کیا لفظ کہا جاتا ہے اس کے لیے، جتنا بے خوف ہو کر مسلمان جیتا تھا کووڈ کے زمانے کے اندر، کسی اور قوم اتنی بے خوف ہو کر نہیں جیے. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے تقدیرات پر بھروسہ تھا، اللہ کے انعامات پر بھروسہ تھا، اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ تھا کہ یہ ساری چیزیں کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ایک بڑی بات اس میں اشارہ فرمائی گئی کہ دوسرے لعنت کرنے والے ان کو پر لعنت کرتے ہیں، یہ کہ ان کو اللہ کی رحمتوں سے ان کو محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے ان کو دور کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ علماء کرام نے اسی آیت کریمہ کے اندر، آپ علماء کرام کی ذہانت کو دیکھیں، علماء فقہاء کرام نے اسی آیت کریمہ کے اندر چند مسائل کو ثابت فرمایا ہوا ہے. اسی آیت کریمہ کے جیسے اشارہ فرماتے ہیں علم دین کا اظہار کرنا اور اس کو پھیلانا واجب ہے، اور اس کو چھپانا سخت حرام ہے. علم دین جو ہے، اس سے جو بھی موقع مل جائے، ہماری طرف سے کوشش یہ ہوتی ہے جب بھی کوئی موقع مل جائے، کوئی پوچھ لے کیا کر لے، تو یہ اس کو اس طرف بات پہنچ جائے، کیونکہ اس کو چھپانا حرام ہے. لیکن جہاں بات یہ بیان فرمائی گئی ہے، اور چھپانے کے صرف حرام ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی اس کو پر لعنت ہے، اور دوسرے اور لعنت کرنے والوں کی اس کو پر لعنت ہے. تو اس کے اندر ایک تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ جن علوم کا پھیلانا ضروری ہے اور جس کے اوپر لوگوں کی ہدایت موقوف ہے، اس علوم کا پھیلانا ضروری ہے، اس علوم کو چھپا نہیں سکتے. مثال کے طور پہ کسی آدمی نے نماز کا مسئلہ پوچھ لیا،
تو اب نماز کا مسئلہ آپ جانتے، لیکن اب نماز کا مسئلہ اس لیے کہ مجھے اس کو نہیں بتانا ہے، لیکن نماز پڑھنے والا نہ بن جائے تو یہ حرام کام کر رہا ہے۔ بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور بیان کرنے والا موجود ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کسی اور عالم سے پوچھ لیں، کسی اور مفتی صاحب سے پوچھ لیں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس بستی کے اندر کوئی بتانے والا نہیں ہے آپ کے سوا، تو آپ کے لیے اس کو بتلانا واجب ہے، ضروری ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ بیان کیا ہوا ہے، اگر آپ نے اس کو چھپا دیا تو آپ اس آیت کے مستحق ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک اور روایت رسول اللہ، امام قرطبی علیہ الرحمٰ نے حضور کے حوالے سے اس بات کو نقل فرمایا، اگر کسی آدمی سے کوئی دین کا مسئلہ پوچھا گیا اور اس نے چھپایا، حضور ارشاد فرماتے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کو آنکھ کی لگام اس کے منہ میں ڈالیں گے، جہنم کی لگاموں سے ایک آنکھ کی لگام اللہ تعالیٰ اس کے منہ میں ڈالیں گے۔ تو کتنا بڑا گناہ علم کو چھپانا، دین کی باتوں کو چھپانا ہے۔ ابو ہریرہ کے حوالے سے بات نکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات نکل کی جا رہی ہے، فرماتے کہ اگر یہ آیت میرے سامنے نہ ہوتی تو میں آپ سے ایک روایت بھی نقل نہ کرتا۔ اپنے شاگردوں سے کہتا ہے اگر یہ آیت میرے سامنے نہ ہوتی تو میں آپ کو کوئی حدیث آپ کو نہ سناتا، کوئی حدیث میں آپ کو نہ سناتا۔ اسی آیت کے خوف کے اندر کہ کہیں کتمان علم کے گناہ کے اندر ملوث نہ ہو جائے، علم چھپانے کے گناہ کے اندر ہم پکڑے نہ جائیں، اس لیے ہم علم کی باتیں وہ سناتے تھے۔ اور اس کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بات نکل گئی ہے، لیکن لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق باتیں کی جائیں، کلم الناس بعقولہم، لوگوں سے ان کے عقلوں کے متعلق باتیں کی جائیں۔ حضرت علی کا بھی مقولہ یہ ہے، کوئی آدمی دین کی جزئیات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، اس کے بنیادوں کو اور بڑی اصطلاحی الفاظ کو نہیں سمجھ پا رہا ہے، تو اس کے سامنے وہ باتیں بیان نہیں کی جائے، جو اس کے فہم میں ہے، جو اس کی قبر آخرت کی ضروری، وہ باتیں اس کے سامنے بیان کی جائے۔ روایت میں آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کوئی حکمت کی بات، جو حکمت عقل مندی سمجھداری کی جو بات آتی ہے، وہ سمجھداروں سے نہ چھپائی جائے۔ حکمت کی بات سمجھداروں سے، عقل مندوں سے نہ چھپائی جائے، اس طرح چھپانے میں تم نے اس عقل مندوں کے اوپر ظلم کیا۔ اسے کیا ارشاد فرماتے ہیں، کوئی عقل سمجھداری کی بات جو حکمت کی بات ہے، وہ عقل مندوں سے، دانشوروں سے نہ چھپائی جائے، اگر تم نے چھپائی تو تم نے ان سمجھداروں کے اوپر ظلم کیا۔ اور حکمت کی بات کو بے وقوفوں کو نہ کی جاوے، جو اس کے اہل نہیں ہے، جو اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا نہ کی جاوے۔ اگر تم نے اس کے سامنے حکمت کی بات کی تو تم نے حکمت کی بات کے اوپر ظلم کیا، تم نے حکمت کی بات کے اوپر ظلم کیا۔ تو یہ حضرت علی سے بھی اس طرح کی روایت من کو حضرت علی فرماتے تھے کہ لوگوں سے وہ روایتیں بیان نہ کرو جس کی وجہ سے وہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنے بیٹھے، ان کی عقلیں سمجھ نہیں پائے گی ان باتوں کو، ان گہرائیوں کو، ان ڈیپ میننگز کو، اور پھر وہ اللہ رسول کی تکذیب کرنا شروع کر دے گی۔ تو حضرت علی بھی اس بات کو ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سے وہ باتیں نہ کرو جس کی بنیاد پر وہ اللہ رسول سے متنفر ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اس لیے لوگ ان آیات کریمہ کے علماء کرام نے مسئلہ بیان کیا ہوا ہے کہ جن مسائل کے اندر عوام الناس کی بھلائی ہے، ان کے لیے بہتری ہے، ان کے لیے روشن دلیلیں موجود ہیں، ان کی قبر آخرت جس سے بن سکتی ہیں، ان باتوں کو ان کے سامنے کھول کر بیان کی جائے، اس کو چھپانا بڑا سخت گناہ ہے۔ البتہ جو باتیں گہرائی طلب ہیں، جن باتوں کے لیے مدرسوں میں پڑھنا پڑتا ہے، 11 سال 12 سال 14 سال پڑھنا پڑتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ باتیں آپ چھپائیں، ان کو نہ بتائیں مجمع کے اندر، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو باتیں عمل سے تعلق رکھنے والی، جو عبادات سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں، جس کے بنیاد پر ان کو سوال کیا جائے گا حشر کے میدان میں، جس کی بنیاد پر اس کے جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، وہ باتیں ان سے نہ چھپائی جائیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں، مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے سبق میں یاد جا رہا ہے کہ جو حق تو یہ کہ حق کی باتیں یہ یہود نصارہ چھپایا کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے وہ پھٹکار ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک لعنت میں اور آپ کرتے، ایک ہمارا رب لعنت کرتے ہیں، اس لعنت کو ہم سمجھ کتنی بڑی لعنت ہو سکتی ہے۔ اور اس کی لعنت کے متعلق میں نے مسائل عرض کر دیا، کیا مطلب ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی رحمت نہیں، آخرت میں بھی رحمت نہیں، کل جہنم میں جانے کے بعد ہر ایک جہنمی کو ایک امید ہوگی کہ ہمارا رب ہم کو رحمت کی نگاہ سے دیکھ لے اور ہم کو جنت میں لے جائے، جہنم سے نکال لے۔ اس موقع پر بھی اللہ کی رحمت سے لوگ محروم کر دیے جائیں گے جو حق بات کو چھپاتے تھے اور باطل باتوں کو سپورٹ کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر اور بھی جو مخلوقات ہیں ان کے خلاف، اور بہت سے مفسرین نے بعد میں ارشاد فرمائے چونکہ ان کے حق بات کو چھپانے کی وجہ سے عوام الناس حق بات کو قبول نہیں کرتی، حق بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی، اور ان کی طرف سے برے اعمال ظاہر ہوتے ہیں، اور برے اعمال کے ظاہر ہونے کی بنیاد پر آسمان سے برے فیصلے آتے ہیں۔ جب آسمان سے برے فیصلے آتے ہیں تو دنیا کی تمام مخلوق اس کا شکار ہوتی ہے، دنیا کی تمام مخلوق اس کا شکار ہوتی ہے، اس لیے دنیا کی تمام مخلوق ان پر لعنت کرتی ہے۔ اگر تم حق بات کو چھپاؤ گے، لوگ آپ کی حق بات کو مانیں گے نہیں،
مانیں گے نہیں تو برے عمل کریں گے، اور جب برے عمل کریں گے تو آسمانوں سے برے فیصلے آئیں گے، جب آسمانوں سے برے فیصلے آئیں گے تو ہم بھی اس کے شکار ہو جائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے حشرات الارض تک ان کے لیے، زمین کے جو کیڑے ہیں، زمین کے کیڑے ہیں، زمین کی گہرائی میں جو کیڑے، وہ بھی ان کے لیے لعنت کرتے ہیں، ان کے وہ بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچوں کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سچوں میں سے بنائے، حق بات کو سپورٹ کرنے والے بنائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے جس کے ذریعے سے ہمارے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔